چوہے کی رہبری۔ ایک اونٹ کسی جگہ پر کھڑا تھا اور اس کا مہار زمین پہ گری ہوئی تھی۔ چوہے نے اونٹ کی مہار کو منہ میں لے کر کھینچا، اونٹ چلنے لگا۔ چوہے نے دل میں خیال کیا کہ میں تو بڑا زور ہوں کہ میرے کھینچنے پر اونٹ میرے پیچھے پیچھے چل پڑا ہے۔ اونٹ نے چوہے کی جب یہ حرکت دیکھی تو اسے مزید بیوقوف بنانے کی خاطر اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیا۔ چوہے نے اونٹ کی نکیل کو اپنے منہ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگے آگے غرور کے ساتھ اگڑتا ہوا چلنے لگا۔ پیچھے پیچھے یہ اونٹ مثل تابعدار غلام کے چل رہا تھا۔ چوہے نے دل میں کہا کہ یہ مجھے آج پتہ چلا کہ میں کون ہوں اور میرے اندر اتنی جان ہے کہ اونٹ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہے۔ اونٹ دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچو، کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد تجھے تیری اوقات کا پتہ چل جائے گا کہ تو کیا چیز ہے۔ دونوں اسی طرح رواں دواں تھے کہ راستے میں ایک ندی آ گئی۔ اب تو رہبر چوہے کے اوساں خطا ہو گئے اور سوچنے لگا، اب تو میں نے اس عظیم القامت جسم والے کی رہبری کی اور مجھے فخر تھا کہ ایک اونٹ میرے تابع ہو گیا ہے، مگر اب پانی میں رہبری کس طرح کروں گا؟ یہ سوچتے ہوئے چوہا ندی کے کنارے پہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اونٹ نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا، اے میرے جنگل و بیاباں کے رہبر، تو اس قدر کیوں ڈر گیا؟ یہ توقف اور حیرانگی کیسی مردانہ وار دریا کے اندر قدم رکھ، اب تم کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہو اور یہ حیرت کس بات کی ہے؟ تم ہمارے رہنما ہو، چلو آگے بڑھو اور دریا میں اترو۔ چوہے نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اتروں کیا؟ ندی بہت گہری معلوم ہوتی ہے۔ اونٹ نے کہا، اچھا میں دیکھتا ہوں یہ پانی کتنا گہرا ہے، اور یہ کہہ کے اونٹ پانی میں داخل ہو گیا اور کہنے لگا، میرے شیخ، میرے رہبر، بس تو اتنے پانی سے دہشت میں کھا گیا؟ چوہے کو جب اپنی اوقات کا پتہ چل گیا تو کہنے لگا، جناب میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور میری توبہ آپ مجھے معاف کیجئے۔ آئندہ اس طرح شیخ بننے کا کبھی بھی دل میں خیال نہ لاؤں گا اور دوبارہ زندگی بھر پھر ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اب خدا کے لیے اس خطرناک ندی سے مجھے پار کر دیں۔ اونٹ نے غصے میں آ کے کہا، خبردار، آئندہ اپنے اوپر ایسا گھمنڈ نہ کرنا۔ تو اپنے جیسے چوہوں میں جا کر اپنی اوقات سے بڑے کے سامنے شیخی نہیں کرنی چاہیے، جتنی چادر ہو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ اونٹ کو چوہے کی توبہ اور ندامت پر رحم آ گیا۔ اس نے کہا، میرے کوہان پہ آ کے بیٹھ جا، تجھ جیسے سینکڑے چوہوں کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کے ایسے پرخطر حالات میں بحفاظت ندی کے پار لے جا سکتا ہوں۔ درس حکایت یہ ہے کہ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہو۔ کشتی چلانا نہیں آتی تو ملح مت بن۔